بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک قرآن کے 98 to 99% الفاظ کو اردو میں سمجھنے کی ایک شارٹ اور کنکلوژن سیریز چل رہی تھی، جس میں ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ قرآن کے الفاظ کو سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ امید ہے پہلے کے لیکچر آپ سارے دیکھ چکے ہوں گے، اگر نہیں دیکھے تو ان کو دیکھنا بڑا ضروری ہے، تاکہ آپ اگر لانگ میں نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم شارٹ میں قرآن کے تمام الفاظ کو 98 to 99% الفاظ کو اردو میں سیکھ جائیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کے لیے قرآن کو پڑھنے میں آسانی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمع، اس نے سنا، سماعت سننے سے ہے، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں یہ لفظ آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ شکر، اس نے شکر کیا، شکر شکر کرنا، الحمدللہ ہم کہتے ہیں شکر اللہ کا، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں نا اللہ کا، تو کتنا آسان ہے۔ شکر، اس نے شکر کیا، سامعہ، اس نے سنا، عامیہا، عامیہا وہ بھٹکا، عما، ایک تو عما اندھے کو کہتے ہیں، لیکن یہ عامیہا ہے نا، یہ ہا جو ہے یہ ضمیر پیچھے کی طرف جا رہی ہے، تو عامیہا وہ بھٹکا۔ عالمہ، اس نے جانا، علم سے ہے، علم جاننے کو کہتے ہیں نا، علم کا مطلب ہی جاننا ہے، معلومات کا نام ہے، تو علم اس نے جانا۔ سأل، یہ سوال سے اس کا مادہ ہے، سوال کرنا۔ قرآن میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب پوچھتے ہیں تو یہ کہا کہ آپ کا رب کیا ہے، بہت قریب ہے۔ سأل، اس نے پوچھا، اللہ کا مطلب مگر آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص آ جائے، اللہ کہ تم پہلے آ جاؤ اس کے، یعنی وہ آ جائے مگر تم اس سے پہلے آ جاؤ، تو اللہ مگر کے لفظوں میں استعمال ہوتا ہے، اور سوائے کے لفظ میں بھی تھوڑا تھوڑا آتا ہے، تو اللہ کا مطلب مگر یا سوائے آئے گا۔ پھر اس کے بعد ہے ناصر، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی نا، نصر مدد کو کہتے ہیں، تو نصر اس نے مدد کی۔ ایمان، ایمان لانا، ایمان لانا، امن میں آ جانا، کسی سسٹم کے انڈر آ جانا، تو ایمان، ایمان کے آئے گا میننگ میں۔ حزنہ، وہ غمگین ہوا، ہم کہتے ہیں حزن و غم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو حزن کہتے ہیں غم کو، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ غم ہمیشہ ماضی کی چیزوں کا ہوتا ہے، تو بندہ غمگین بیٹھا، ہم کہتے ہیں کیوں غمگین بیٹھو، تو یہ ظاہر ہے وہ غم، پاسٹ کے غم کو یاد کر کے بیٹھا ہوتا ہے، تو حزن اور غم، تو اسے ذہن میں رکھ لیں۔ تو حزینہ وہ غمگین ہوا، ماں کا مطلب جو کچھ آئے گا، یعنی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی تم کرنے والے اس کی میں نہیں کرتا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو۔ سو کیا ہوا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جب رسول اللہ کے پاس مشرکین ڈیل لے کر آئے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ہم آپ کی کریں گے، لہٰذا ہمارا جھگڑا نہیں چلے گا، تو رسول اللہ نے کلیئر کر دیا تھا کہ نہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی تم میرے اللہ کی عبادت کرنے والے ہو کیونکہ تم بت پرست ہو، تو لہٰذا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ٹھیک ہے اور میرے لیے میرا دین۔ تو کیا مطلب، تو ماں کا مطلب جو کچھ بار بار جو میں استعمال ہوا ہے، تو بعض اوقات یہ نفی کے میننگ میں آئے گا، لیکن جب نفی میں آئے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی سمجھا دوں گا۔ تو بعض اوقات یہ نفی کے میننگ میں بھی آتا ہے، تو اس کو آپ ضرور ذہن رکھ لیں۔ ایدی میرا ہاتھ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، رفع یدین، رفع کہتے ہیں بلندی کو، یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو، جب رفع یدین کی جاتی ہے نا تو ہاتھ اوپر اٹھائے جاتے ہیں، تو اس لیے ہاتھ ید اس کو ہاتھوں کو کہیں گے، تو ایدی ید یا میرا ہاتھ، لما کیوں، کس لیے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما تفعلون، اے ایمان والو وہ بات تم کہتے کیوں جو تم کرتے نہیں، تو لما کا مطلب کیوں آئے گا، تو اسے ذہن میں رکھ لیں، کس لیے۔ ثم، اس کا مطلب پھر آتا ہے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں جب تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے جہنم کو نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ تو اللہ نے فرمایا قطع، اس نے قطع کیا، قطع تعلق، چھوٹی چھوٹی بات بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ بس ہمارا تمہارا قطع تعلق ہے، یعنی تعلق تو تعلق ہو گیا، یہ گویا ریلیشن، اور قطع کرنا کاٹ دینا یا ختم کر دینا، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، تو قطع تعلق بہت بری چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے۔